بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ سورہ کہف کی میں نے پہلی آیت پڑھی۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ ہم لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر بھلے کام کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اس بات کا نہ ان کو کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ صرف جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی میری بہنوں، یعنی نہ اس میں کوئی گھماؤ پھراؤ کی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکیں، کوئی بات حق اور سچائی کے سیدھے راستے سے ہٹی ہوئی ہو، جسے ماننے میں کسی سچائی پسند انسان کو جھجک ہو۔ ہمیں بھٹکتے نہیں چھوڑا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی دی۔ یعنی جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اس میں عیسائی بھی شامل ہیں اور یہودی بھی ہیں اور عرب کے مشرک بھی ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یعنی ان کا یہ کہنا کہ فلاں خدا کا بیٹا ہے، یہ فلاں کو خدا نے بیٹا بنایا ہے، کچھ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ اس کو خدا کے یہاں اولاد ہونے یا خدا کے کسی کو منہ بولا بیٹا بنانے کا علم ہے، بلکہ صرف اپنی حد سے بڑھی ہوئی عقیدت مندی میں وہ ایک منمانا حکم لگا بیٹھے ہیں، اور ان کو کچھ احساس نہیں ہے کہ کیسی سخت گمراہی کی بات کر رہے ہیں اور کتنی بڑی گستاخی ہے، جھوٹ ہے تو تمام جہانوں کے رب اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ان کی طرف سے گڑا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو گمراہی اور اخلاقی گراوٹ سے نکالنا چاہتے تھے، اور وہ کسی طرح نکلنے پر تیاری نہیں ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ ہم گمراہی کا لازمی نتیجہ تباہی اور اللہ کا عذاب ہے۔ آپ ان کو اس سے بچانے کے لیے اپنے دن اور اپنی راتیں ایک کیے دے رہے تھے، مگر وہ اس پر اڑے تھے کہ وہ خدا کے عذاب میں مبتلا ہو کر ہی رہیں گے۔ میری بہنوں، اپنی اس کیفیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک حدیث میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میری اور تم لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی روشنی کے لیے، مگر پروانے ہیں کہ اس پر ٹوٹے پڑے ہیں جل جانے کے لیے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ کسی طرح آگ سے بچیں، مگر پروانے اس کی ایک نہیں چلنے دیتے۔ ایسی ہی حال میرا ہے اور کہ میں تم لوگوں کو دامن پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، اور تم ہو کہ آگ میں گرے
پڑھے جا رہے ہو۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خیر کے دروازے کھول دے، ہم لوگوں کو توفیق دے یا اللہ کہ نیک راستہ پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔